ایک ایسے وقت میں جب ایران کی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے اور امریکہ کی ٹیم کا انتظار ہے، ایسے وقت میں نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر آتی ہے، سعودی عرب کے کراؤن پرنس یا ڈی فیکٹو رولر محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو زور دے کر کہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھیں۔ کیا یہ پرنس محمد بن سلمان کو ایک اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یا سعودی عرب واقعی ایران کے ساتھ ایک خفیہ اور اب کھل کر ایک کھیل کھیل رہا ہے؟ اس کے اوپر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ یہ انگلش نیوز پیپر منٹ مرر کا ایک ذیلی ادارہ ہے، لیکن اس پروگرام میں کہی جانے والی باتیں کا تعلق ہمارے نیوز پیپر کی ایڈیٹوریل پالیسی سے نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیفرنٹ اور انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے۔ واپس آتے ہیں کہ جی خبر چل رہی ہے کہ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے اوپر حملہ تیز کرنے کے لیے کہا ہے، اور پھر یہ ایک شاید کوئی نئی بڑی انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے جس میں جو سچ ہے وہ کہیں کھو گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس ایشو پر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اصل فساد کی جڑ ہے وہ ہے نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری۔ نیو یارک ٹائمز ایک پرو اسرائیل اور پرو ڈیموکریٹ ادارہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہے اور جس کا کام ہر حال میں اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کی ایک رپورٹ نے دنیا کو چونکا دیا ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ ایران پر حملے جاری رکھیں، بلکہ حملے تیز کر دیں۔ حالانکہ اس دعوے کو سعودی عرب نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکمل سچ کیا ہے اور پھر اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ دیکھیں، محمد بن سلمان کی جو حوالے سے رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، انہوں نے اس میں ان نیمڈ نامعلوم سورسز کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ اس پوری رپورٹ میں کسی کو بھی کوٹ نہیں کیا گیا۔ میں بینگ ایڈیٹر آف اے نیوز پیپر، جب بھی کسی رپورٹ کو پبلش کرتے ہیں اور اس میں ان نیمڈ انونیمس سورسز کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اوپر کوسچن مارک لگاتے ہیں اور پھر رپورٹر سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کریڈیبل انفارمیشن کیا ہے، اس کا ڈاکومنٹری پروف کیا ہے۔ اگر اس سے مطمئن ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو آگے پرنٹنگ کے لیے اوکے کرتے ہیں، ورنہ اس کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے اور اس کو نیوز پیپر کی زبان میں کہتے ہیں جی کل کر دیا ہے، اس سٹوری کو جن کے ختم کر دیا۔ اب جب اس سٹوری کی جو ہے تردید سعودی عرب نے فوراً کر دی، لیکن نیو یارک ٹائمز کا مطلب کوئی انفارمیشن دینا نہیں، بلکہ شاید اس کا کام ہے کہ اس مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے، مکمل طور پر ناکام کر دیا جائے، اور اس لیے انہوں نے شاید یہ سٹوری چھاپی ہے۔ اب کیا یہ حقیقت بھی ہے یا ایک کوئی سفارتی کہانی ہے؟ پھر اصل اس کی چیز جو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ٹائمنگ۔ دیکھیں، یہ اسی وقت آئی ہے جب مذاکرات کا انتظام ہو رہا ہے۔ کل شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحاتی کردار کے لیے ادا کر کے خوشی ہوگی، امن کو ایک چانس دیا جائے، اور انہوں نے اس پر اپنے ایکس کی پوسٹ میں ٹرمپ کو ٹیگ کیا اور جو ہے وکٹوف کو ٹیگ کیا، اور تیسرے ہیں رامکشی، ایران کے جو فارن منسٹر ہیں، اور اس ایکس کی ٹویٹ کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کیا۔ شیئر کا مطلب ہوتا ہے انڈورس کرنا۔
اس میں انہوں نے کوئی ورڈ نہیں لکھا، یس اور نو نہیں کیا، انڈورسمنٹ نہیں کی، ایکنالج، نوٹڈ، واٹ ایور، نو ورڈ، جسٹ شیئرڈ اٹ اینڈ اٹ آلسو کیریز دا میسج کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ریڈ دا میسج اینڈ ہی از لیٹنگ دا ورلڈ نو دیٹ آئی ایم along دیز لائنس۔ تو اس پہ اب کوئی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے سفارتخانے نے سب سے گزارش کی ہے کہ اس کے اوپر آپ بات چیت نہ کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ہم اسلام آباد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری کو۔ اچھا، اب اس بات پہ آ جائیں کہ کیا سعودی عرب ایران کے خلاف ہے؟ بالکل ہے۔ تاریخی طور پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، اور پھر جب یمن کا معاملہ ہو، سیریا کا معاملہ ہو، لبنان کا معاملہ ہو، تو وہاں پہ جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے اس وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدگی بن جاتی ہے۔ لیکن 2023 میں چائنا نے میڈییٹ کیا بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، اور اس کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے سفارتی تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، اور آن دا ریکارڈ 2023 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کوئی واضح طور پر سفارتی دشمنی کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ آخری بات، اب نیو یارک ٹائمز محمد بن قاسم کو بار بار نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ پوری دنیا میں آپ ریفرینڈم کرا لیں، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اسرائیل، نیتنیاہو، اسرائیلی قیادت جو مسلسل اس خطے میں کشیدگی بڑھا رہی ہے، اور پھر سارا الزام سعودی ولی عہد پر کیوں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ سب سے آخری بات اور اہم بات، اگر پرنس محمد بن سلمان ان مذاکرات کے خلاف ہوتے، جنگ بندی کے خلاف ہوتے، تو پاکستان کبھی بھی یہ حالیہ ہونے والے مذاکرات کو ہوسٹ کرنے کی پیشکش نہ کرتا۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے جنگ بندی یا مذاکرات کا نہ کہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کبھی بھی یہ ٹویٹ نہ کرتے کہ پاکستان از ریڈی ٹو ہوسٹ پیس ٹاک۔ آئی ہوپ آل آف یو ہیو گاٹ مائی پوائنٹ۔ کیونکہ یہ جو سارے خلیجی ممالک ہیں یہ امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکہ جنگ بندی چاہ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو یہ ایک اور یوکرین وار بن جائے گی امریکہ کے لیے، جس سے اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں نہ کوئی وکٹری ہے اور واضح طور پر ڈیفیٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ جیسی سپر پاور جس کے ساتھ اسرائیل اور پھر عرب ممالک اور پھر یورپین کنٹریز اور سارے مل کے ایران کے خلاف لڑ رہے ہوں، تو اگر وکٹری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ان کے لیے ٹوٹل ڈیفیٹ ہے۔ پھر خلیجی ممالک کی جو سیکیورٹی ہے ان کا انحصار بھی امریکہ پر ہے، لیکن اب وہ ضروری نہیں کہ امریکہ کی ہر پالیسی سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ امریکہ کی پالیسی کو اپوز نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، ابھی شاید پورا سچ سامنے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو سکتا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جتنا جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ میں، لبنان میں، تو اس سے عوام کی نظریں ہٹانے کے لیے نیو یارک ٹائمز نے ایسی سٹوری گھڑ دی ہو۔ لیکن ہم یہ سوال اب آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ منصوبہ ہے؟ کیا یہ ایک میڈیا سپن ہے؟ کیا یہ نیو یارک ٹائمز نے اسرائیل کو بچانے کے لیے اور MBS کو اسکیپ گوٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ رچایا ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔